अगर आप अपने बच्चों को दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं और आप उन्हें खुदा के कलाम के मुताबिक तैयार नहीं कर रहे, तो ना सिर्फ आप उनका मुस्तकबिल बल्कि आप उनकी अब्दियत को भी तबाह कर रहे हैं। आजकल दुनिया में या हमारे इर्द गिर्द ये बहुत बार ये बात पाई जाती है, या आप बहुत बार इस बात को देखेंगे कि हम खुद अपने बच्चों की तरबियत को बिगाड़ते हैं या उनकी अच्छी तरबियत नहीं करते और उनको खुदा के कलाम के बारे में और खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत नहीं करते। आज की वीडियो खास तौर पर उन बहन भाइयों के लिए है जो न्यूली कपल हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है। खुदा उनको भी औलाद जैसी बरकत दे। और जो माँ बाप हैं जिनकी औलाद है, उनके लिए है कि वो कैसे अपनी औलाद को या अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत कर सकते हैं, उन्हें खुदा की बादशाही के लिए तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि आप ना सिर्फ माँ बाप हैं, बल्कि आप खुदा की तरफ से उनके लिए मुकर्रर करदा चिरवाहे हैं। आपने उन्हें तैयार करना है, उनकी निगहदाश्त करनी है, उनकी निगहबानी करनी है और उन्हें खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताना चाहती कि आप अपने बच्चों को खादिम बनाएं, आप अपने बच्चों को पास्टर बनाएं, उनकी तरबियत करें, उन्हें कलाम सिखाएं। हाँ जी, उन्हें कलाम जरूर सिखाएं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहती कि आप जरूर उन्हें पास्टर बनाएं। लेकिन इसके साथ साथ ये हकीकत भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप जब एक मसीही हैं, तो आपका बेटा है या आपकी बेटी है, उसकी बुनियाद खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी हकीकत के मुताबिक होनी चाहिए। उसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। उसे खुदा के कलाम की सच्चाइयों की आगाही होनी चाहिए। इसके बावजूद खा वो डॉक्टर हो, खा इंजीनियर हो या दुनिया के किसी भी शोबे में वो काम करता हो, उसके लिए जरूरी है कि वो खुदा के कलाम में उसकी बुनियादें हों, उसकी सच्चाइयों को वो जानता हो, ताकि उसे इस दुनिया में रहते हुए जितनी मर्जी वो कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन खुदा के कलाम से वो लबरेज हो, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम हो, उसका डर और खौफ। आज की वीडियो में मैं पास्टर मलिका एलोरा आप सबको एक बार फिर से बहुत खुशामदीद कहती हूँ और आप सबको बहुत बहुत सलाम। आज की वीडियो में नाज़रीन मैं आपके साथ इस टॉपिक पर बात करूंगी और आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत कर सकते हैं और उन्हें खुदा के कलाम के मुताबिक आप सिखा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो आज हमारे घरों के अंदर क्या होता है, हम अपने घरों में बच्चों को देखते हैं, वो मोबाइल फोन यूज करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं और इस तरह से और दीगर बहुत सारी बातें, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ नहीं है। वो खुदा का डर अपनी जिंदगी के अंदर नहीं रखते और खुदा के कलाम की समझ भी नहीं है। तो फिर आप ही बताइए, हमारी नस्लें कहाँ जा रही हैं? क्या हमारी नस्लें तबाह नहीं हो रही? बिल्कुल हमारी नस्लें तबाह हो रही। इसके लिए कि उनकी तरबियत की जाए, उनको संभाला जाए, उनको संवारा जाए, उनकी निगहबानी की जाए और खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी बादशाही के लिए उन्हें तैयार किया जाए। इसके लिए पहली बात यह है कि खुदा माँ बाप को यानी आपको अपनी औलाद के लिए उसको तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता है। आप उनकी तरबियत करें, आप तैयार करें उन्हें खुदा के काम के लिए, उसकी बादशाही के लिए। जबूर 127 में से आज हम देखेंगे पहली बात, जबूर 127। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आप भी मेरे साथ निकालिए जबूर नंबर 127 और उसकी कलाम मुकद्दस में से तीसरी आयत को हम देखेंगे। जबूर 127 उसकी तीसरी आयत में लिखा है कि देखो, औलाद खुदा की तरफ से मिरास है। हमारे पास जो औलाद है वो खुदा ने हमें सौंपी है, खुदा ने हमें दी है। वो हमारी खुद की कमाई हुई कोई जायदाद नहीं है। खुदा ने उसे हमारे जिम्मे लगाया है कि हम उसकी निगहबानी करें, उसको तैयार करें, उसकी हिफाजत करें। तो क्या हम खुदा की दी हुई मिरास की हिफाजत करते हैं या हमने छोड़ दिया है उसे? बस हम उसे दुनिया के सांचे में या दुनियादारी की शक्ल पर बना रहे हैं, दुनियादारी की शबी पर उसको ढलने दे रहे हैं कि जैसे दुनियादारी है वैसे ही हमारी औलाद भी वक्त के साथ बड़ी होती जाए और वही काम जो दुनियादारी के हैं वो काम वो सीखते जाए। हमने खुद अपने बच्चों को
आजादी दे रखी है, छोड़ रखा है मोहब्बत के नाम पर कि जो उनका दिल चाहता है वो करे। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को खुद मोबाइल फोन्स देते हैं ताकि वो उनके बच्चे जो है वो मोबाइल फोन यूज करें और उनकी माएँ जो है वो काम काज कर सके। उनके पास फुर्सत नहीं होती कि वो कैसे अपने बच्चों को किस चीज में उनका ध्यान लगाएं और उनके बच्चे मसरूफ हो जाए, वो काम काज करें। इसलिए माओ ने एक बहुत आसान हल ढूंढा है, वो बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं और वो जब मोबाइल फोन यूज करते हैं तो इस तरह से वो उनके आदी बन जाते हैं और माएँ आसानी से अपने काम काज कर लेती हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जब बच्चे, छोटे बच्चे मोबाइल फोन यूज करते हैं तो मोबाइल फोन यूज करने के सबब से उनका दिमाग जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसके सबब से जिंदगियां कम होना शुरू हो जाती हैं, लाइफ कम हो जाती है और जिसकी वजह से जल्दी मौत वाक़या हो जाती है। आज से कुछ 40 साल पीछे चले जाएं, लोग ऐसा नहीं करते थे, माएँ बल्कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करती थी कि जब उनके बच्चे रोया करते थे, उनको सहलाने के लिए, उनको चुप करवाने के लिए माएँ उनको लेकर फिरती, उनको गीत सुनाती, दुआ करती और इस तरह से इधर-उधर की बातें करके ताकि उनके बच्चे खामोश हो जाएँ, रोना बंद कर दें। आज के दौर के अगर हम इसका मुआवजा करें तो इस तरह से किया जाता है। लेकिन अगर हम इससे पीछे बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर माएँ अपने बच्चों को तरबियत करती, उन्हें शरीयत सिखाती और वो तमाम आयन उसके अहकाम माएँ ही सिखाया करती थी, घर से उनकी तरबियत की जाती थी ताकि बच्चे सीखें, जब वो जवान हो जाए उससे पहले पहले वो खुदा का कलाम याद कर सकें। लेकिन आज हम क्या करते हैं, बजाय कि हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम की बातें सिखाएं, दुआ सिखाएं, उठना बैठना हम ये सिखाएं कि उठते बैठते चलते फिरते कैसे खुदा के कलाम की बातें करनी है, कैसे खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हम खुद उन्हें फोन पकड़ाते हैं, हमारे बच्चे पोएम्स सुन रहे हैं, हमारे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम खुद उन्हें इस चीज का आदी बनाते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर जब वो सीखते हैं बचपन में वो जो काम, फिर वो बड़े होकर उस काम के सबब से हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस भी बनते हैं। इसकी एक और मिसाल है, आजकल हमारे मुआशरे में माँ बाप खुद अपने बच्चों को कुछ ऐसी बातें सिखाते हैं जिसके सबब से बाद में उन्हें शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर बाप, अगर माँ बैठी है पास तो बाप खुद बच्चे से कहता है जा माँ जा जाकर अपनी माँ को एक थप्पड़ मार या उसको गाली निकाल। इसके बाद वो बड़ा खुश होते हैं जब बच्चा ऐसे करता है तो खिलखिला कर हंसते हैं। लेकिन इस बात का उनको अंदाजा ही नहीं कि जब हम अपने बच्चे को खुद गलत बातें सिखा रहे हैं तो इसका मतलब हम उसकी ऐसी तरबियत कर रहे हैं। और जब बड़ा हो जाता है बच्चा, वो ये बात सीख लेता है तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है उस चीज को खत्म करना जो उसने बचपन में सीखी होती है। बिल्कुल खुदा के कलाम की बात पूरी होती है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उससे चलना है, जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो जब बचपन में बच्चा ऐसी बातें सीखेगा अपने माँ बाप से, खुद उसके माँ बाप उसे सिखाएंगे, तो फिर वड्डा हो के किवें ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ हो कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ कर दे। फिर बड़े होकर आप शर्मिंदा होते हैं, किसी बड़े मजमे में भी आपको आपका बच्चा शर्मिंदा कर देता है, आपको नदामत का सामना करना पड़ता है। फिर ਤੁਸੀਂ सारे सामने कहते हो ये तो बड़ा नालायक है, बड़ा बदतमीज है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। ये जब तरबियत का वक्त होता है तब हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते और फिर हम ये तक कह देते हैं कि वड्डा होकर सीख लेगा। जब सीखने की उम्र होती है उस वक्त हम उन्हें नहीं सिखाते, उस वक्त हम उनकी तरबियत वैसे नहीं करते जैसे खुदा चाहता है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें। तो फिर कैसे हम अपनी नस्लों को तबाही से बचा सकते हैं? इसलिए जरूरत है कि हम अपनी उस विरासत को जो खुदा ने हमें दी है, जो खुदा ने हमें सौंपी है, उसकी हम हिफाजत करें, उसकी निगहदाश्त करें ताकि हम उनको खुदा की बादशाही के लिए तैयार कर सकें। और दूसरी जो बात है कि इब्लीस हमारी नस्लों के पीछे पड़ा हुआ है, तबाह करना चाहता है इब्लीस हमारी नस्लों को। वो हमें भी यूज करता है, सोशल मीडिया को यूज करता है,
کئی ہمارے خلاف ہمارے ایسے دوست پیدا کر دیتا ہے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں نشے کی لت لگا دیتے ہیں، ہمیں زناکاری پر اکسا دیتے ہیں، اور اس طرح سے کئی اور دیگر باتیں ہیں جس کے سبب سے ابلیس ہماری نسلوں کو تباہ کرتا ہے، تباہی کی حد تک ان کی زندگیوں کو پہنچا دیتا ہے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو سکے، خدا کے کلام کی پہچان حاصل نہ کر سکے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو خدا کے کلام کی آگاہی ہو، تاکہ بچے بری صحبتوں سے باز رہ سکیں، برے کاموں سے باز رہ سکیں، کیونکہ ہر کام کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں خدا کے کلام میں آگاہی پائی جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں ہمیں حکمت کی ہر ایک بات بتائی جاتی ہے، جو ہمیں کرنا ہے وہ بھی اور جو نہیں کرنا وہ بھی، ہر ایک بات خدا کے کلام میں ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایسی تمام چیزوں سے یا ایسی تمام باتوں سے آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی رہنمائی کریں تاکہ وہ خدا کے کلام کی تربیت حاصل کر سکیں اور ان کی زندگیاں تباہ نہ ہو سکیں۔ اب اس کے لیے ہمیں خدا کیا ایسے طریقہ کار دیتا ہے، یا کلام ہمیں کیا ایسے طریقہ کار دیتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں، وہ کون سے ایسے ستون ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، ان کی ابدیت کو سنوار سکتے ہیں۔ تو پہلا جو کام ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دعاؤں کے ذریعے سے اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم والدین ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے لیے آنسو بہا کر، رو رو کر، جیسے آپ خدا کے حضور کی رضائی کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تاکہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ بچ سکیں، ہلاکت سے بچ سکیں، دشمن کے شکنجے سے بچ سکیں، ابلیس انہیں ٹریپ نہ کر سکے، ابلیس اپنے جو اس نے پھندے لگائے ہوئے ہیں ان میں ان کو پھنسا نہ سکے۔ اس کے لیے بائبل مقدس میں ایوب کی کتاب کے اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ کیسے ایوب اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا تھا، اپنی نسل کے لیے دعا کرتا تھا کہ اس کی نسل جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ باقی کام بھی آپ کو کرنے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ، لیکن سب سے مین اور ضروری کام جو ہے وہ آپ کو دعا کرنا ہے۔ دونوں والدین کو مل کر، ماں اور باپ دونوں کو مل کر اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ آپ کی اولاد جو ہے وہ بابرکت ہو سکے اور تابعدار ہو سکے، فرما بردار ہو سکے، اس کے اندر خدا کا ڈر اور خدا کا خوف ہو سکے۔ ایوب کی کتاب کے پہلے باب کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، وہ اپنی اولاد کے لیے خدا کے حضور ان کے ہر ایک روش کے لیے، ان کے ہر ایک کام کے لیے خدا کے حضور دعا کیا کرتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ خدا آئندہ انہیں مکمل ہدایت دے۔ اور اس طرح سے آج ہم بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، دعاؤں میں جھک جائے۔ اگر آپ روتے ہیں، رو کر آنسو بہا کر دعا کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرتے تو آپ خدا کے حضور دعا کرنے والے بن جائیں تاکہ آپ کی نسلیں بچ جائیں۔ اور جو دوسرا ستون ہے ہمارے لیے جو بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے، خدا ہمیں کہتا ہے کرنے کے لیے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کریں تاکہ ہماری اولاد جو ہے وہ بچ سکے، ہماری اولاد جو ہے وہ ہلاکت سے بچ سکے۔ تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے مہربانی کے ساتھ، حوصلہ افزائی کرنی ہے ان کی شفقت کے ساتھ۔ اپنی اولاد کی آپ حوصلہ افزائی کریں، ان کی تربیت کریں خدا کے کلام کو ان کے سامنے رکھ کے اس کو پیش کرتے ہوئے، نہ کہ تسی انہوں نے غصہ دلاؤ، انہوں نے چڑکو، مارو، ڈانٹو۔ افسیوں کے خط کے اندر اس کے 6 باب کی 4 آیت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ کیسے ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے۔ اب کچھ ایسے بہن بھائی ہوں گے جن کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ بائبل مقدس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ چھڑی کے ساتھ تربیت کر،
اگر تینوں چھڑی بھی اپنی اولاد تے چلانی پہ تے ادو تو بھی دریگ نہ کر۔ پھر مثال کی کتاب کے 29ویں باب کی 15ویں آیت میں بھی لکھا ملتا ہے کہ چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہیں، لیکن جو لڑکا بے ترتیب چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا۔ اب وہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ بائبل مقدس تو کہتی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے بھی کرنی چاہیے کہ انہیں ان کی مار پٹائی بھی کی جائے۔ ہاں جی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ اس معاملے میں یا اس بات میں آپ کے بچے جو ہیں ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ شفقت سے یا تحمل سے یا مہربانی کے ساتھ آپ کی محبت کے ساتھ بات نہیں سنتے، تو آپ کو ان کی تربیت کرنے کے لیے اگر چھڑی بھی اٹھانی پڑے تو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ شفقت اور نرمی کے ساتھ ان کی تربیت کریں تاکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق ڈھل سکیں۔ اور تیسرا جو ستون ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ان کے لیے ایک نمونہ بنائیں تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو آپ کی شبیہ کے مطابق یا آپ کے کاموں کے مطابق ڈھال سکیں۔ آپ خود عبادت نہ کرتے ہوں، آپ خود دعا نہ کرتے ہوں اور بچوں کو مار مار کے آپ کہیں کہ اٹھو دعا کرنی ہے، اٹھو بائبل پڑھنی ہے، اٹھو سنڈے اسکول جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ خود نمونہ بنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کریں تو آپ ان کے سامنے دعا کرنا شروع کر دیں۔ زیادہ بول کر کی جانے والی باتوں سے زیادہ بچے کر کے دکھائی جانے والے کاموں سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ وہ زیادہ ان باتوں پر فوکس کرتے ہیں جو ان کے سامنے کام کیے جاتے ہیں یا ان کے سامنے چیزیں کی جاتی ہیں۔ ایکٹ پر بچے جو ہے وہ زیادہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خدا کے کلام کے مطابق بنے، دنیا داری کی باتوں سے یا دنیا داری کے کاموں سے یا ہر ایک بری روش سے بچ سکیں، تو آپ ان کے لیے ایک عملی نمونہ بنے، ایک اچھا رول ماڈل بنے تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے مطابق کام کر سکے۔ جیسے مقدس پولس رسول کہتے ہیں کرنتھیوں کے پہلے خط کے اندر اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت میں مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دی تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو۔ کہتا ہے کہ جیسے میں مسیح کا پیروکار ہوں ویسے تم بھی کیا ہو، مسیح کے پیروکار بنو۔ ہم اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، تو جب یسوع مسیح جیسے کام کرتے ہیں، باپ کتابیں ہیں، بائبل مقدس کے مطابق ان کی تربیت کی گئی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے ان کی طرح کے کام کریں اور ان کے جیسے ہی بنیں، اور اپنی اولاد کو بھی خدا کی بادشاہی کے لیے یسوع مسیح کے مطابق اس کے کلام کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں۔ اور جو اگلا ستون ہے وہ ہے آپ روزانہ خدا کے کلام کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ استثنا کی کتاب کے 6 باب کے 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ کیسے اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، لیٹتے وقت خدا کے کلام کی باتوں کو یاد رکھنا ہے، خدا کے کلام کی باتوں کی دہرائی کرنی ہے، انہیں اپنے ذہن، اپنے دل کے اندر آپ نے نقش کر لینا ہے، ان کو مٹنے نہیں دینا۔ اس قدر آپ کی زندگی کے اندر کلام کی گہرائی ہونی چاہیے، آپ کے اندر کلام کی جڑیں اس قدر مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ دنیا کے کہیں بھی کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کی بنیاد مضبوط رہے، کوئی آپ کو گرا نہ سکے، کوئی آپ کو کمزور نہ کر سکے۔ آپ کے سامنے کسی قسم کی بھی کوئی آزمائش آ جائے تو آپ کی اولاد اس آزمائش کو دیکھتے ہوئے گھبرا نہ جائے، بلکہ ثابت قدم رہ کر اس میں سے نکل سکے۔ اس لیے اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو یسوع مسیح کے کلام کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق تربیت کر سکیں، اس کے سانچے میں ڈھال سکیں، ان کی ابدیت کو سنوار سکیں، تو آپ یہ تمام کام کریں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں، ان کے لیے آپ خود دعا کریں، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور جہاں پر ان کی سختی کے ساتھ تربیت کی جانی چاہیے وہاں پر ان کے ساتھ آپ سختی سے بھی پیش آئیں۔ روزانہ انہیں خدا کے کلام کی خوراک دیں، خدا کے کلام کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو دنیا آپ کو کامیاب بچے تو دے گی، ڈاکٹر، انجینئر، جیسا آپ ان کو بنانا چاہیں گے آپ وہ دے گی آپ کو دنیا،
لیکن ایک خدا ترس نسل آپ کے پاس نہیں ہوگی، جس کے اندر خدا کا ڈر اور خوف ہو، جس کے اندر خدا کے کلام کی باتیں ہوں۔ خدا ترس اولاد اور خدا ترس خادمین نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تو آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ اپنے بچوں کے روحانی رہنما بنیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے چرچ میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر سنڈے کے سنڈے کلام سنتے اور پڑھتے ہیں، تو گھر میں کیا زیادہ وقت وہ گھر کے اندر گزارتے ہیں، چرچ وہ ہفتے بعد جاتے ہیں، سنڈے اسکول جاتے ہیں، اور وہ بھی آپ اکتا کر اپنے بچوں کو زبردستی بھیجتے ہیں، جاؤ جا کر ٹیچر کی جان کھاؤ، آپ کو آج چھٹی ہے اور آپ آج بھی ہمیں تنگ کر رہے۔ اس بات کو آپ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی گروتھ، ان کی جو بنیاد ہے وہ کس قدر کمزور ہے، جس کے سبب سے آگے چل کر ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی بنیاد کو اچھا اور ٹھوس بنائیں، خالص بنائیں، حقیقت پر مبنی جو کلام ہمارا ہے اس کے مطابق ان کی بنیاد آپ بنائیں۔ آپ گھر کے اندر ان کو ویسا ماحول دیں، کیونکہ یہ بائبل صرف چرچ تک محدود نہیں، یہ گھر کے لیے بھی ہے۔ گھر میں آپ آتے ہیں، اس کو کپڑے میں لپوٹ کے آپ رکھ دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو کھول کر پڑھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر آپ بعد میں کہتے ہیں خدا تو ہمارے ساتھ بولتا ہی نہیں۔ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے بولتا ہے، جب آپ اس کا کلام پڑھیں گے تو تبھی خدا آپ کے ساتھ بولے گا۔ اس لیے آپ خدا کے کلام کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اگر آپ اپنے بچوں کی نگہداشت نہیں کرتے، ان کی اچھی پرورش نہیں کرتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، تو اس کا حساب خدا آپ سے ضرور لے گا، کیونکہ یہ خدا کی میراث ہے جو خدا نے آپ کو سونپی ہے۔ آپ اس کی تربیت کریں، انہیں خدا کی مرضی کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق تیار کر کے اس کی بادشاہی میں داخل کروانے والے بن سکیں۔ گو کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نجات اور ایک ذریعہ یسوع مسیح ہی ہے، لیکن یسوع مسیح تک آپ ان کو لانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آپ اگر ماں باپ ہیں تو آج آپ اپنی زندگی کے اندر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے، خدا کے کلام کے مطابق کریں گے، تاکہ آپ کی اولاد آسمان کی بادشاہی کی وارث بن سکے۔ تو ضرور آپ اپنے بچوں کے لیے قدم اٹھائیں، تاکہ آپ اور آپ کے بچے خدا کی مرضی کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ضرور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکیں، اور اس ویڈیو کے ذریعے سے جو باتیں آج میں نے آپ سے کی ہیں وہ ان کو سیکھ کر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو تباہی سے بچا سکیں اور خدا کی مرضی اور اس کے کلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔